اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یوسف 111 آیات پر مشتمل ہے، 12 رکوع ہیں۔ جہاں تک اس کے معانی کا تعلق ہے تو میں بتا دوں آپ کو چند اہم باتیں سورۃ یوسف کے حوالے سے۔ حضرت یوسف، پہلے تو یہ ہے کہ سورۃ یوسف قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس میں ایک نبی کا قصہ ہے اور مکمل تفصیل سے تسلسل کے ساتھ ہے، اور کوئی آپ کو سورت ایسی نظر نہیں آئے گی اور کسی نبی کا قصہ اس میں آیا ہو۔ جیسے سورت یونس ہے، اس میں حضرت یونس کے علاوہ اور کئی انبیاء کا ذکر آیا ہے، اور حضرت یونس کی زندگی ایک سلسلے کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن سورہ یوسف میں آپ کو حضرت یوسف کی زندگی بچپن سے لے کر وفات تک کی نظر آتی ہے۔ تو ایک پوری کہانی ہے، ایک پورا واقعہ اور حقیقت ہے۔ یہ سورت خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا اندرونی جو مضمون ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ کا دور کا آخری حصہ تھا، جب قریش مکہ یہ سوچ رہے تھے، یہ طے کر رہے تھے کہ نبی پاک کو شہید کر دیا جائے، نبی پاک کو یا تو دور کہیں بھیج دیا جائے کہ یہ علاقہ ان کی تبلیغ سے صاف ہو جائے، اس طرح کی سازشیں سوچی جا رہی تھیں۔ اس موقع پہ معلوم ہوتا ہے کہ سورت کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیلوں میں بھی وہ لوگ زیر کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پا رہے تھے، خود لاجواب ہو چکے تھے۔ یہودیوں سے انہوں نے کوئی سن رکھا تھا کہ وہ لوگ بھی اللہ کی کتاب والے ہیں، تو حضور بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، تو انہوں نے ان سے کچھ ساز باز کی ہوئی تھی، یار کوئی بات بتاؤ جو ہم ان سے پوچھیں تاکہ یہ ان کا جو ہے نا وہ سامنے آ جائے کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہود بھی بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھی، اگرچہ زیادہ اس وقت لنک تو نہیں بنا تھا ان کا، کیونکہ ان سے تو لنک ہوگا جب حضور مدینہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں بھی اس چیز کے خطرات تھے، تو لہٰذا انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایک چیز انہوں نے محسوس کی کہ وہ ہمارے علاوہ کسی کو نہیں پتا، خاص طور پہ مکہ والوں کو تو بالکل نہیں پتا۔ تم ایسا کرو، مکہ والوں کو کہا کہ تم وہ جو شخص کہہ رہے ہیں کہ ہم بیچ پر اللہ کا کلام آتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں،
ان سے ایک سوال کرو، ان سے سوال یہ کرو کہ بنو اسرائیل کس کی اولاد ہے؟ اسرائیل کس کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے کے تھے، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے علاقے کے تھے۔ الخلیل نام کی بستی کا نام آپ بھی سنتے ہوں گے، فلسطین میں جب فسادات ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے نام آتے ہیں تو اس میں فلسطین کا اس کا نام بھی آتا ہے الخلیل۔ یہ علاقہ تھا حضرت ابراہیم کا۔ حضرت اسحاق بھی وہیں تھے تو ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی وہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی مشرکوں کو کہنے لگے تم ان سے سوال کرو کہ یہ بنو اسرائیل کا علاقہ تو فلسطین ہے، موسیٰ علیہ السلام مصر سے انہیں لے کر نکلے تھے فرعون سے، یہ مصر میں پہنچے کیسے تھے؟ یہودیوں نے کیا سوال کروایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ ان سے یہ سوال کرو کہ یہ بنو اسرائیل اصل میں کہاں کے باشندے ہیں؟ یہ مصر میں کیسے پہنچے تھے؟ تو یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے پوچھا گیا، کیونکہ عام حالت میں کسی قریش اور مکہ کے بندے کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہو سکتا تھا، کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ یہ سوال کا جواب یہ سورت پوری کی پوری نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے یہ ایک معجزہ ہو گیا کہ وہ جس چیز کو حضور کو تنگ کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے، جب اس کا جواب اس قدر تفصیل سے آیا تو وہ خود لاجواب ہو گئے، خود زیر ہو گئے۔ نمبر 2، یہ سورت 111 آیات 12 رکوع ایک ہی بار نازل ہوئے، حالانکہ پہلے آگے پیچھے یہ ہوتا تھا کہ چند آیتیں آتی تھیں۔ جب سورتیں پوری نازل ہوتی بھی تھی تو چھوٹی چھوٹی سی، جیسے آخری پاروں میں ہے، یہ ایک ہی بار اکٹھی نازل ہوئی اور حضور نے اسی بار اس کو سنا دیا، یعنی پورے کا پوری سورت اتنی بڑی، اتنی جلدی یاد ہو گئی کہ ایک بار نازل ہوئی اور پھر حضور نے سنا دیا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہو گیا۔ اتنا بڑا مضمون کوئی حرف بحرف پورا کا پورا سنا دے، ایک ہی موقع پہ نازل ہوئی، فوراً اسے آگے سنا بھی دیا۔ اس لحاظ سے بھی یہ سورت ایک معجزہ ہو گئی۔ ایک اور لحاظ سے بھی یہ سورت ایک معجزہ بن گئی۔ اس سورت میں بتایا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے، اپنے والد کے انتہائی پیارے بیٹے تھے۔ ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، ان کا جو بڑا پن تھا، ان کے اندر جو کوالٹیز تھے، بھائیوں کو ایک آنکھ اچھے نہیں لگتے تھے۔ بھائیوں نے ان سے دشمنی کی کہ ان کو یہاں سے نکال دو یا ان کو قتل کر دو۔ یہی حال قریش مکہ تھا کا حضور کے بارے میں تھا۔ حضور ان کے بھائی تھے، ان کو حضور کے کمالات اور اللہ کا نبی ہونا ایک آنکھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ بھی اب یہی سوچ رہے تھے کہ ان کو یہاں سے نکال دو یا شہید کر دو۔ پھر حضرت یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنی طرف سے حضرت یوسف کو وہاں سے نکال دیا، اور نکالنے کے بعد اندھے کنویں میں پھینک دیا، مگر اللہ جسے رکھے اسے کون چکے۔ قریش مکہ نے بھی حضور کو نکال دیا، مگر اللہ نے حضور کو اور بلند مقام عطا فرمایا کہ واپس آئے اور فتح کیا مکہ کو۔ یعنی وہی بھائی جو نکالنے والے تھے بعد میں اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ اشارہ اللہ نے پہلے دے دیا سورت یوسف کے ذریعے سے کہ جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نکالا تھا آگے جا کر وہی ان کے سامنے بھکاری بنے ہوئے تھے۔ تو یہ سورت ایک پیشین گوئی تھی مکہ کے اندر سخت حالات میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے آپ بھی مت گھبرائیے گا، پریشان مت ہوئیے گا،
یوسف کو بڑا تنگ کیا بھائیوں نے، کنویں میں ڈال دیا جو انتہائی تنگی کی حالت تھی ایک لڑکے کے لیے. اکیلا کنواں ہے، جنگل ہے، اندھیری رات ہے اور کوئی پتہ نہیں اب میرا کیا ہونا ہے. آپ کو بھی ایسے آپ کی قوم اپنے سے دور کرے گی جیسے یوسف کو اللہ نے بلند و بالا مقام ایسا دیا کہ بھائی ان کے آگے جھک گئے، ایسے یہ آپ کے آگے جھکے گئے. آپ کو اللہ ایسا بلند و بالا مقام دے گا. اس لحاظ سے بھی یہ معجزہ ہو گیا، اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی صورت. پھر حضور کے خلاف مدینہ والوں نے بھی سازشیں کی، کچھ مدینہ کے لوگوں نے بھی سازشیں کی. ایسے حضرت یوسف بھی جب مصر پہنچ گئے تو عزیز مصر کی بیوی جس کو ہم زلیخا کے نام سے جانتے ہیں اس نے بھی سازش کی، ان کو جیل تک بھجوا دیا. لیکن الٹا جیل میں جانا ان کے لیے مزید عزت کا سبب بن گیا. تو ایسے نبی پاک کو بتا دیا گیا کہ آپ کے خلاف سازشیں تو ہر جگہ ہوں گی، مگر اللہ آپ کو ہر سازش سے نکال کر عزت کا مقام عطا فرمائیں گے. عزت کا مقام آپ کا بڑھتا جائے گا. تو اس لحاظ سے بھی یہ صورت بہت اہم اور معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام را، یہ 3 حروف ہیں. آپ جانتے ہیں یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات، جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اکٹھا نہیں پڑھا جاتا، اور ان کے معنی اللہ اور رسول کے درمیان کوڈز ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، تلک کے معنی یہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ آیات، یہ آیتیں ہیں، معجزے ہیں، نشانیاں ہیں. الکتاب المبین، مبین کتاب، واضح کتاب کی نشانیاں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا، اس کتاب کو، جس کتاب کی یہ نشانیاں ہیں، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے قرآن عربیہ. کس حیثیت سے؟ یہ قرآن ہے عربی میں. ہاں، قرآن ہے، عربی زبان کو ایک مقام حاصل ہو گیا نا کہ اللہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ یہ عربی قرآن ہے، کوئی عام قرآن نہیں ہے، کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ عام پڑھی ہوئی چیز، یہ عربی کلام ہے، عربی میں پڑھی جائے گی. لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل کرو، سمجھو، سیکھو. تو عربی سیکھو گے تو اس کلام کو سیکھو گے، اس کلام کو سمجھو گے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں اس کے ترجمے کو، لیکن اردو میں وہ بات نہیں معلوم ہوگی جو عربی الفاظ سے ڈائریکٹ سمجھنے میں ہوگی. جو عقل آپ کو عربی میں سمجھنے میں آئے گی وہ اردو میں سمجھنے سے نہیں آئے گی. تو فرمایا یہ ہم نے کلام قرآن عربی نازل کیا تاکہ تم لوگ عقل و خرد سے کام لو. نحن نقص علیک احسن القصص، نحن اور نقص ہم بیان کرتے ہیں، کریں گے، کر رہے ہیں. نحن نقص ہم بیان کر رہے ہیں، علیک آپ پر، اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، احسن بہترین، حسین ترین، القصص بیان کرنا. بیان کرنے کا ہمارا انداز جو ہے وہ حسین ترین انداز ہوگا. کہانی کا انداز نہیں ہے کہ صرف کہانی کو کہانی کے لیے بڑھا دیا جائے، نہیں. قصے کا حسین طریقہ یہ ہے کہ اس سے سبق ملے، اس سے عبرت ملے، اس سے نصیحت ملے. لہذا آپ دیکھیں گے اس پوری صورت میں اور اللہ کے بیان میں ہر مرحلے پر آپ کو کوئی نصیحت ملے گی، آپ کو عبرت ملے گی، آپ کو موعظت کا سامان ملے گا. تو احسن القصص، اور بالکل موقع کے مطابق تھا. ادھر سے مشرک تنگ کر رہے ہیں، ادھر سے بھائی تنگ کر رہے ہیں، ادھر سے بھائیوں کے تنگ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا، اور ادھر پیشین گوئی ہو گئی کہ ادھر کیا ہوگا. تو یہ بہترین انداز ہے سنانے کا. بما اوحینا، یہ ہم آپ کو بہترین بیان سنا رہے ہیں. بما اوحینا،
بوجہ اس کے، بدولت اس کے جو ہم نے اوحینا وحی کیا الیکا آپ کی طرف، حاضل قرآن، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسی کی برکت سے یہ سورت بھی آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ وَإِن كُنْتَ، وَإِن کے معنی اگرچہ، کنتا تو ہے، تو تھا، من قبل ہی، لامن الغافلین، بے خبروں میں سے، غافل کی جمع غافلین۔ اے نبی اگرچہ آپ کو اس چیز کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی پہلے، یوسف علیہ السلام اور ان کے واقعہ اور بنو اسرائیل کیسے فلسطین سے مصر پہنچے، آپ کو تو اس کی خبر نہیں تھی نا، اس سے پہلے آپ اس بارے میں خبر نہیں رکھتے تھے، اب ہم آپ کو اس بارے میں بتانے لگے ہیں۔ ہاں جی، کہانی شروع یہاں سے ہو رہی ہے، اذ قال یوسف لأبیہ، ہاں یہ کہانی اس سے شروع ہو رہی ہے جب قالا کہا یوسف نے۔ یہ جو فلسطین سے مصر آئے ہیں یہ کہانی کچھ یوں شروع ہو رہی ہے، جب کہا یوسف، کس نے کہا؟ لے ابیہ، اپنے والد صاحب سے کہا، یا ابت، اصل میں تو ہے یا ابی، اے میرے ابو، لیکن عربوں کا یہ سٹائل ہے کہ ابی کو آباتی کہتے ہیں، جس میں کچھ احترام بھی ہے کچھ پیار بھی ہے، یعنی اے میرے محترم ابو، اے میرے پیارے ابو، یہ پیار اور احترام کا انداز ہے۔ ابی کی جگہ کیا کہنا؟ ابت، یا ابت، اے میرے پیارے ابو۔ حضرت یوسف نے عرض کی اپنے ابو کو، اے میرے پیارے ابو، انی، بے شک میں نے، رأیتو، کس نے دیکھا؟ رأیتو، میں نے دیکھا، احد عشر، 11، کوکبن، کوکب کہتے ہیں ستارے کو، اے ابو میں نے نا خواب دیکھا ہے۔ آپ کے ابو کو خواب سنا رہے ہیں ایک بچہ۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی عمر اس وقت جب بھائیوں نے پھینکا تھا 7 سال کی تھی، یہ بھی اب 6-7 سال کا بچہ ہے، آ کے ابو کو خواب سنا رہا ہے، ابو جی میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس، اور سورج کو دیکھا، والقمر، اور چاند کو دیکھا، رأیتوہم، میں نے ان کو دیکھا، لی، میرے لیے، مجھے، ساجد، سجدہ کرنے والا، ساجدین، سجدہ کرنے والے، یہ 11 ستارے، سورج، چاند، 13 مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے انہیں دیکھا، مجھے سجدہ کرنے والے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں ابو، یہ میں نے خواب دیکھا۔ بڑا حیران کن خواب تھا، بچے نے آ کے ابو کو سنایا۔ قالا، کہا، یعنی والد صاحب نے اب یہ فرمایا، حضرت یعقوب نے، یا بنیا، اصل میں ہے ابنی، میرا بیٹا، ابن کی تصغیر چھوٹا کر دیتے ہیں، بنیا، جیسے آپ کہہ دیں بچو، بچے سے بچو، جیسے آپ کسی چیز کو چھوٹا کرتے ہیں، اردو میں کتاب سے چھوٹا کرنا کیا کہتے ہیں؟ کتابچہ۔ عربی میں یہ چھوٹا کرنا پیار کے لیے ہوتا ہے، تو فرمایا یا بنیا، او میرے پیارے بچے، او میرے لاڈلے، لا تقصص، ابھی آیا تھا نا قصہ، قصہ سنایا، فعل مضارع ہے یقصو، وہ قصہ بیان کرتا ہے، وہ سناتا ہے، تقصو، تو سناتا ہے، 2 سواد ہے نا شد کی وجہ سے، تقصو، سواد کے اوپر شد ہے تو 2 سواد ہے، تقصو، پیچھے لا لگایا تو اب سواد کھل گئی، 2 شد ختم ہو گئی، لا تقصص، لا تقصص، تو بیان مت کر، لا تقصص، بیٹا نہ سنا، رؤیا، خواب، رؤیا کا، تیرا خواب، تو اپنا خواب مت سنا، علا، پر، یعنی ان لوگوں کو نہ سنا، اخوہ، میں نے بتایا تھا اس دن، اخوہ کس کی جمع ہے؟ اخن، اخ کی، اخ کہتے ہیں بھائی کو، اخواتی کا،
بیٹا یہ اپنے بھائیوں کو خواب مت سنائیو. لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنائیو. فا تو پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ یکیدو لکا، قید سے، قید کراچی والا کاف، کشش والا کاف، قید چال چلنا، سازش کرنا. کادا اس نے سازش کی. یکیدو تقیدو تو سازش کرتا ہے، یہاں ہے یقیدو وہ سازش کرتا ہے کرے گا. یقیدونا وہ سب سازش کریں گے. یہاں کیونکہ تاکید ہے، جواب نہی ہے، فرمایا فیقیدو نہ کرنا، وہ سازش کریں گے. یقیدو وہ سارے سازش کریں گے، لاکا تیرے بارے میں، قیدن بھرپور سازش. بیٹا بھائیوں کو نہ سنانا، وہ بڑی سازش کریں گے تیرے خلاف. ان الشیطان یقیناً شیطان للانسان انسان کا عدو دشمن ہے، مبین واضح. بیٹا شیطان بڑا دشمن، وہ تیرے خلاف سازش کریں گے. آگے خواب کی کچھ تعبیر کا اشارہ بھی دے دیا ابو نے. فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اس طریقے سے، یعنی جیسے تو نے خواب دیکھا کہ تجھے سجدہ کر رہے ہیں، دنیا کے مظاہر قدرت تجھے سجدہ کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یجتبی چن لے گا کا تجھے، یجتبی کا تجھے چن کر نبی بنائے گا. رب کا تیرا رب. پہلی بات تو بیٹا یہ سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبی بنانے والے. دیکھیں ایک ہوتا ہے پوٹینشلی نبی ہونا، ایک ہے اس کی ایکچولائزیشن کرنا. ایکچولائزیشن تو بعد میں ہوتی ہے نا. وَيَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور تیرا رب تجھے چن لے گا، نبوت دے گا. رب کا تیرا رب. وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ تجھے سکھا دے گا، تعلیم دے گا. من سے کچھ تعلیم دے گا. اس تعلیم کا ایک رخ یہ ہوگا تعویل الاحادیث. احادیث جمع کس کی ہے؟ حدیث کے معنی احادیث کیا ہو گیا؟ لیکن باتیں تو ہم بھی آپ کے سامنے بڑی کرتے ہیں، سمجھ کم آتی ہے. پھر کائنات کے اندر آپ کو مختلف باتیں نظر آتی ہیں جس کے لیے بولنا اور سننا ضروری نہیں ہوتا، صرف نظر آتی ہیں. پوری کائنات اللہ کا کلام ہے نا، خاموش کلام. چڑیوں کا چہچہانا، باغ کا لہلہانا، فصلوں کا لہلہانا، ہواؤں کا آنا جانا، سورج کا، چاند کا، دن رات کا، سمندروں میں کی مخلوق کا، سمندروں کی موجوں کا، یہ ہر چیز کلام کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے. سننے والے سنتے ہیں. ان کو سمجھتا کوئی ہے. ہمیں تو کوئی بات کی جائے ہمیں تو وہ بھی سمجھ کم آتی ہے، جو نہ کی جائے وہ کیسے سمجھ میں آئے گی. فرمایا وَيُعَلِّمُكَ، اللہ تجھے سمجھائے گا. من تعویل الاحادیث، باتوں کی سمجھ دے گا. باتوں کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ تعویل. تعویل کے معنی کسی بات کا صحیح مفہوم معلوم کرنا. اللہ تمہیں باتوں کا صحیح علم عطا کرے گا، صحیح مفہوم سمجھائے گا. اور انہی میں خوابوں کی تعبیر بھی ہے. خواب میں بھی تو کئی باتیں ہو جاتی ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور ہوگا کیا. لیکن اللہ نے، حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ تجھے سمجھا دے گا، یعنی آپ خوابوں کی تعبیر بھی جان لیں گے. دو باتیں ہو گئی. نمبر ایک، اللہ آپ کو نبوت دے گا. نمبر دو، آپ کو باتوں کی گہرائی میں اس کے صحیح مفہوم کی سمجھ عطا فرمائے گا. نمبر تین فرمایا وَيُتِمُّ، کس سے ہے؟ اتمام، تمام سے پورا کرنا. اللہ پورا کرے گا نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیہ کا تیرے اوپر. وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، یعقوب کی اولاد پر. یعقوب ان کا اپنا نام ہے، یعنی میری اولاد پر اللہ جو نعمتیں مکمل کرے گا، پوری بنو اسرائیل ایسے پھیلے گی، وہ تیری برکت سے آگے پھیلے. ان میں نبوت کا سلسلہ
جو ہے میری اولاد میں تجھ سے شروع ہو رہا ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَكَ عَلَيْكَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، وہ اللہ اپنی نعمت کو تجھ پر تمام کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جیسے اللہ نے اس نعمت کو مکمل کر دیا، علی ابویک، تیرے ماں باپ تیرے والدین پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی کس پر نعمت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، کب کرنی ہے، یہ سارا اللہ کو پتہ ہے، اس کی حکمت کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ لقد کانا، ارے یہ پکی بات ہے کہ ہے، فی یوسف، یوسف میں، و اخواتہ، اور اس کے بھائیوں میں، حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں میں، آیات، نشانیاں ہیں، سمجھ کی باتیں ہیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے اس آیت کا شان؟ کیا کہا؟ سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو ہوا، سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں، سمجھ کی باتیں ہیں۔ کون سوال کر رہا ہے؟ مشرکین مکہ۔ کس سے کر رہے ہیں؟ حضور سے۔ فرمائے اس میں بڑے نشانی ہیں ان کے لیے۔ اذ قالوا، اب بھائیوں کی بات آ رہی ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، بھائیوں نے اکٹھے مل کے بیٹھے اور ایک دوسرے کو شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے لیوسف، یہ جو یوسف ہے نا، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسے روایات سے پتہ چلتا ہے 12 صاحبزادے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں ابھی تک، بڑے بڑے 12 صاحبزادے تھے۔ ان میں جو دو تھے، حضرت یوسف اور ان کے بھائی، سگے بھائی بنیامین، یہ دونوں سگے تھے، ایک ہی ماں سے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب کی 4 شادیوں کا پتہ چلتا ہے۔ 4 شادیوں میں یہ بنیامین اور یوسف ایک ہی ماں سے تھے، باقی 10 بھائی مختلف 3 ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب کو اپنے ان 2 بیٹوں سے، اس بیوی کے بچوں سے زیادہ محبت تھی، تو باقی 10 چڑتے تھے۔ تو فرمایا اذ قالوا، جب وہ بولے، لیوسف واخوہ، ارے یوسف اور اس کا بھائی، احب، حبیب کے معنی محبوب، اور احب زیادہ محبوب ہیں، الی ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے زیادہ، وَنَحْنُ، جبکہ ہم 10 اُسْبَةٌ، ایک مضبوط جتھا ہے، ایک جماعت ہے اور تگڑے جوان ہیں، یہ تو دونوں چھوٹے بچے ہیں۔ اور شاید حضرت یوسف کی والدہ بھی فوت ہو چکی تھی، شاید اس لیے بھی محبت ایک پہلو زیادہ تھا۔ اب یہ 10 کیا کہنے لگے؟ ابا جی کے بازو تو ہم ہیں، نحن عصبہ، ہم جتھا ہیں، ابا جی کو کہیں مدد پڑے قبیلے میں، ہم ہیں آگے آنے والے، پیارے یہ 2 لگتے ہیں۔ یہ شکوہ بھائیوں کے اندر گھوم رہا تھا۔ ان ابانا، نتیجہ کیا نکالا ان 10 بھائیوں نے؟ نتیجہ یہ نکالا کہ یقیناً ہمارے ابو لفی ضلال مبین، واضح غلطی پر ہیں، کوئی بڑی غلطی میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ محبت کے لائق ہم 10 ہیں، یہ 2 تو ایویں، ان 2 کی کیا حیثیت۔ مشرکین مکہ بھی تو حضور کے بارے میں یہ کہتے تھے نا کہ یتیم ہے، جس کا نہ ولی وارث بھی کوئی نہیں، کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، عرب کے کسی قبیلے کے سردار بھی نہیں ہیں، ہم سردار ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہمارا بول بالا ہے، یہ اس ٹائم ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ہیں ایک جتھا، ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابو کیا ہیں؟ شدید واضح غلطی پر ہیں، گمراہی میں۔
تو پھر اب کیا کیا جائے؟ ابو تو کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ابو کو ہم سے محبت زیادہ ہو، ان کو یوسف سے ہے، تو پھر حل کیا ہے؟ یہی حل ہو سکتا ہے نا کہ اس کو سائڈ پہ کر دو۔ تو کہنے لگے اقتلوا، تم قتل کر دو یوسف کو۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ مشرکین مکہ بھی مشورے کیا کر رہے تھے حضور کے بارے میں کہ شہید کر دو، تو بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دو، او یا جو تھوڑے سے ہمدرد تھے نا، جو کہتے تھے نہیں یار اتنا بڑا کام نہ کرو، کچھ ہوتے نا حضرت کہتے اتنا سخت نہ کرو، تھوڑا سا نرم، او یا اطرح، اقتل سے جمع کیا ہے؟ اقتلو، اقتل کے معنی تو قتل کر، اقتلو تم سب قتل کرو، اطرح تم پھینکو، اطرحو تم سب پھینک دو، ہو اس کو دور کر دو۔ دو رائے بن گئی، ایک رائے کیا تھی؟ دوسری رائے کیا تھی؟ اسے دور کر دو، اردن ایسی زمین، یعنی فلسطین سے دور ایسی زمین کی طرف لے جاؤ، اتنا ابو سے دور کر دو کہ اس کا پتہ ہی نہ چلے۔ واٹس ایپ اور فیس بک تو ہونے نہیں ہے جو بعد میں پتہ چل جائے کہیں سے، کمیونیکیشن بھی کوئی نہیں، بس ایک بار ہمارے علاقے سے نکل کے بچے کو کوئی خرید کے جائے گا، ختم، کہانی مک گئی۔ یخلو لکم، یخلو کس سے ہے؟ یخلو خلا سے، خالی سے، خلو کے معنی خالی ہونا، فعل ماضی ہے خلا، خالی ہو گیا، یخلو خالی ہوتا ہے، تو یہاں جواب امر ہے، اس کو اطرحو ارضیں، اسے ایسی زمین میں دور کرو کہ یخلو خالی ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ، مطلب ہے کہ خالص تمہارا باپ تمہارا ہی ہو جائے، یہ ہمارے لیے کانٹا ہے، اس کانٹے کو نکال لو۔ تو پھر ابا جی کا خالص رخ کس کی طرف ہو جائے گا؟ ہماری طرف ہو جائے گا، واجو ابیکم تمہارے ابو کا چہرہ خالص تمہاری طرف ہو جائے گا۔ یہ ایک دوسرے کو مشورے دینے لگے۔ وَتَكُونُ، اور تم سب ہو جانا، من بعد ہی اس کے بعد، قومن ایسے لوگ، صالحین بڑے نیک، اچھے ہو جانا۔ بس یہی ایک گناہ کرنا پڑے گا، ویسے تو ہم اچھے ہیں، پھر اچھے رہیں گے، بس یہ تھوڑا سا گناہ کرنا پڑے گا۔ یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ کام ہم غلط ہی کر رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے، غلط سمجھ رہے تھے، لیکن ایک مقصد کے لیے۔ تو اس کے بعد تم ٹھیک ہو جانا، ابا جی کی صحیح سے خدمت کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو ابا جی ہم سے محبت کریں گے۔ قالا بولا، کہا، قائلن بولنے والا، کہنے والا، قالا قائلن ایک بولنے والا بولا، منہم ان میں سے۔ اب دیکھو بھائیوں میں سے ایک بولا، وہ کون تھا اللہ میں نے نہیں بتایا۔ وہ بولا لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل مت کرو، یہ گناہ ہم اپنے ساتھ اتنا بڑا نہیں لے سکتے کہ قتل کر دیں۔ حالت یہ ہو کہ القو تم ڈال دو، ہو اس کو، فی میں غیابت بالکل اندھیرے میں، الجب کنویں کے، یعنی کنویں کی تہ میں ڈال دو، کسی کنویں میں پھینک دو، کنویں میں ڈال دو، پھر جو مقدر ہوگا اس کا ہوگا، کم از کم خون میں نہیں کر سکتا، ہمیں خون نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک مشورہ۔ القوہ اس کو ڈال دو، فی غیابت الجب اندھے کنویں میں، یلتقط اٹھا لے گا، ہو اس کو، بعض السیاراتی کوئی سیارہ، قافلہ۔ ہاں سیارہ کا لفظ مزیدار ہے، آج کل یہ کار کو کہتے ہیں، قرآن کے زمانے میں سیارہ کا معنی کیا تھا؟ یہ نسبتاً ہمدردی والا مشورہ تھا کہ ایسے کرو کہ یوسف کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو، ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے، یہاں کوئی قافلہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا۔
نظروں سے دور اور کام بھی ہمارا ہو جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم ہو فاعلین کرنے والے، یعنی اگر یہ کرنا ہی ہے، یعنی یہ ہمدرد لگ رہا ہے کچھ، اگر تم نے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے کہ ابو کو یوسف سے اور یوسف کو ابو سے دور کرنا ہے، اگر ایسا کرتے ہی ہو تو پھر یہی کام کر لو، قتل نہ کرو. آخر 10 سے 10 میں سے کوئی تو تھوڑا سا ہمدرد بھی تھا. قالو، چلے جی. اب قرآن نہیں بتا رہا کہ یہ طے ہو گیا، خود اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ یہ طے ہو گئی بات، یہ بات طے ہو گئی. یہ خود اگلا حصہ بتا رہا ہے. کیوں؟ قرآن غیر ضروری واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ قصہ سنانا قرآن کا اصل مقصد عبرت دینا مقصد ہے، سبق دینا مقصد ہے، نصیحت دینا مقصد ہے. قالو، وہ بولے، یا ابانا، کیا بولے؟ اے ہمارے باپ. ماں کیا؟ لاکا تجھے، ماں لاکا تجھے کیا ہے ابو؟ ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لا تأمنا علی یوسف، آمینا اعتماد ہوا، یامنو اعتماد رکھتا ہے، تامنو تو اعتماد رکھتا ہے. لا تامنو تو اعتماد نہیں رکھتا، لا تامنا تو ہم پر اعتماد نہیں رکھتا. اللہ یوسف، یوسف کے بارے میں باقی سارے کام ہم کرتے ہیں، یوسف کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یوسف کے کرو تم جاؤ. اب یوسف کے بارے میں ہماری کوئی بات ہی نہیں مانتے. ابو آخر مسئلہ کیا ہے؟ مالا کا کیا ہو گیا آپ کو؟ لا تامنا، لا تامنا علی یوسف، اب یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے. ہم اتنے گئے گزرے ہیں ابو جی. وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، ناصح کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کرنے والا، خیر خواہ. اور ناصحون، اور لناصحون تاکید کے لیے ہے. ہم تو ہیں ہی خیر خواہی کرنے والے. ابو ہم اس کے اتنے خیر خواہ ہیں، ہمارا چھوٹا پیارا بھائی ہے، اب ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے. لا تامنا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے. ماں لکا، آپ کو کیا ہو گیا بابا جی؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں. اچھا جی، مقصد یہ بتانا تو نہیں تھا نا، مقصد تو کچھ کرنا تھا. تو آگے ابا جی کو یہ تمہید باندھ کے اب ابا جی کو لائن دے رہے ہیں. ابو جی ارسل، بھیجو. یعنی ابو کیا کہیں گے؟ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں، ایسی بات کرواؤ ابو سے. ارسل ہو، اس کو بھیجیے، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل. پلان بھی ہو گیا، ابو کل ہم جا رہے ہیں پکنک منانے، اسے ہمارے ساتھ بھیجیے. غدن، اس کو کل ہمارے، یرتع کھل کے کھائے گا. راتون کے معنی کھل کے کھانا. کیا آپ اسے منہ میں نوالے دیتے رہیں گے ہر بار؟ اب وہ کھل کے کھائے گا، مزے کے اڑائے گا. یرتع مزے اڑائے گا. وَيَلْعَبْ، اور کھیلے گا. وَإِنَّا، اور ہم ہیں نا، لہو اس بچے کے، لحافظون پکے کے پکے حافظ، نگرانی کرنے والے. ابو 10 بھائی جوان، ہم 10 بھائی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم ارد گرد ہوں گے اور یہ کھائے پیے گا، عیش کرے گا، کھیلے گا. انہوں ہوا لگاؤ. گھر میں بند کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے ہمارے چھوٹے بھائی کو. پکنک منانے ہم 10 بھائی جا رہے ہیں، تو یہ بیچارہ کیوں نہ جائے؟ اس کو بھی بھیجیں ہمارے ساتھ. قالا، کہا. کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی، حقیقت یہ ہے کہ میں، لیحزننی، مجھے غمناک کرتا ہے، مجھے غم میں ڈالتا ہے، ان کہ تذہبو، تم لے جاؤ، بھی، اس کو لے جاؤ. یعنی تمہارا اس کو لے جانا مجھے ویسے غم سا ہونا لگ جاتا ہے اگر تم اسے لے جاؤ گے. میرا دل دکھتا ہے کہ یہ مجھ سے دور جائے.
ان تذهبوا به کہ تم اس کو لے جاؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے بھی اس کا دور جانا مجھے دکھ ہوتا ہے، میرے لیے غم بنتا ہے. وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں ان یأکلہ کہ اس کو کھا جائے الذئب بھیڑیا. ایسا نہ ہو بیٹا کہ تم اسے لے جاؤ کہیں اس کو بھیڑیا بھی نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ جبکہ تم لوگ عنہ اس بچے سے لغافلون، عنہ اس بچے سے غافلون بے خبر ہو، غافل ہو، تمہیں پتہ نہ چلے. بیٹا ہوتا ہے نا بندہ بیٹھا ہوتا ہے گپ شپ میں، کہیں ایسا نہ ہو بیٹا کہ تمہیں پتہ نہ چلے اور پیچھے سے بھیڑ جنگل جا رہے ہو تو بھیڑیا اسے آ کے کھا جائے، تو مجھے ڈر لگتا ہے. قالو، اب یہ تو سارے بہانے سوچ کے آئے تھے نا. قالو کہنے لگے لئن اگر اکلہ اس کو کھایا الذئب بھیڑیے نے ونحن عصبۃ اور ہم پہلوانوں کا جتھا ہے، جماعت ہے طاقتور، اذن لخاسرون تب تو ہمارے پہ تب تو ہمارا ہم گئے گزرے ہو گئے ابو، لخاسرون پھر تو ہم گھاٹے میں ہو گئے، پھر ہم بڑے گئے گزرے، 10 جوان ہوئے، ایک چھوٹے بھائی کو نہیں سنبھال پائے. چلیں جی، اب قرآن نہیں بتا رہا لیکن خود اگلے حصے سے پتہ چل رہا ہے کہ ابا جی نے اجازت آخر دے دی اور بھائی اسے لے کر چلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ذهبوا به پھر جب وہ اس کو لے کر چلے گئے، واجمعوا اور انہوں نے آپس میں طے کر لیا، ان یجعلوه کہ اس کو رکھیں گے، کر دیں گے، ڈال دیں گے، فی غیابت الجب اندھے کنویں میں، کنویں کے نیچے گہرائی اندھیرے میں. اس کے بعد انہوں نے صرف ارادہ نہیں کیا بلکہ ایسا کر بھی دیا. یہ بھی نہیں بتایا لیکن سمجھ آ گئی. پھر بھائیوں نے طے کیا اور طے کر کے کیا کیا، اس کی گردن میں رسی باندھی، رسی باندھ کے اسے کنویں میں نیچے کیا. جب آخری حصے پہ پہنچا اوپر سے رسی کاٹ دی، بھیا کنویں کے اندر. تھوڑی سی چوٹ لگے گی تو اوپر سے پھینکتے تو فوت آ جاتے، تو لہٰذا بالکل قریب جا کے پھر انہیں رسی کاٹ کے پھینک دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام اب کنویں کی گہرائی میں بیٹھے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اب ہونا کیا تھا؟ اب دیکھیں ایک بچے کو 7-8 سال کا بچہ ہے، آپ نے اسے کنویں میں پھینک دیا. اب جب پھینکا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ چیخے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، اور گھبرا کے بھی بندہ مر جاتا ہے اس اندھیرے میں. لیکن اللہ نے بچے کو حوصلہ دیا. کیا دیا؟ ان کے دل میں کچھ باتیں اللہ نے ڈال دی. اس کا نام اللہ نے رکھا وحی. دیکھیں وحی ایک نبیوں کو آتی ہے، وہ وحی اصطلاحی وحی ہے، وحج ہے. ایک ہوتا ہے ویسے اللہ کا کسی کے دل میں بات ڈال دینا، اس کو بھی قرآن میں، اس کے لیے بھی قرآن میں وحی کا لفظ آیا ہے. جیسے یہاں ہے کہ حضرت یوسف ابھی تو نبی نہیں بنے تھے، لیکن فرمایا وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، یعنی دل میں ڈالا الیہ یا یوسف کے، ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈال دی، لَتُنَبِّئَنَّ ضرور تو بتائے گا، ہم ان بھائیوں کو، ضرور تو ان بھائیوں کو بتائے گا، بِأَمْرِهِمْ ان کا یہ کام، ہاذا یہ والا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. یعنی بھائی تمہیں نہیں پہچانتے ہوں گے اور تو انہیں بتائے گا کہ بھائی یہ تم نے کیا تھا. اس میں بہت ساری باتیں آ گئی. یعنی آپ فوت نہیں ہوں گے ایسے، آپ یہاں سے بچیں گے، اور یہاں سے بچا کر اللہ آپ کو کہیں ایسی جگہ پہ لے جائے گا کہ بھائی آپ کے پاس آئیں گے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اور پھر آپ انہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حوصلہ ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے یہ میرا اختتام نہیں ہے، اور یہاں مجھے کچھ میرا بال بھیکا نہیں ہوگا. چلیں جی، ایک طرف تو یوسف کو اللہ نے کیا دے دیا؟ حوصلہ دے دیا. اور حضرت یوسف کنویں میں ہے، کہتے ہیں وہاں ایک پتھر مل گیا، حضرت یوسف آرام سے اس پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے. اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے پھینکا، جب رسی کاٹنے لگے تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا ادرک عبدی، میرے بندے کو جا کے سنبھال لو.
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر بچھا دیے اور حضرت یوسف کو پروں پہ بٹھا کے آرام سے اسی پتھر پہ بٹھا دیا۔ اب حضرت اللہ چاہتا تو جبرائیل السلام جنہوں نے اپنے پروں پہ سنبھالا تھا واپس ابا جی کے پاس بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ کا یہی حکم تھا کہ بس میرے بندے کو چوٹ نہ لگے، اسے آرام سے بٹھا دو، باقی کہانی اور زندگی تو آگے چلے گی۔ اللہ نے ہمیں سکھانا بھی تو تھا اور یوسف کو بھی مضبوط کرنا تھا، زندگی سکھانی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ، ایک طرف یہ واقعہ ہوا، اب دوسری طرف بھائیوں نے ابا جی کے پاس واپس بھی تو جانا تھا، تو سنیے کیسے ماتم کرتے گئے۔ وَجَاءُوا، اور آ گئے، اباہم، اپنے ابو کے پاس، عشاءً، رات کے وقت، یبکونا، رو رہے تھے، بکا وہ رویا، یبکی وہ روتا ہے، یبکونا وہ روتے ہیں، تو رات کے وقت ابو کے پاس روتے ہوئے واپس آ گئے، واویلا کرتے ہوئے، دھوڑ دھوڑ، ابا جی بڑا ظلم ہو گیا، ابا جی مارے گئے ہم، روتے چلاتے ماتم کرتے سینہ پھاڑ مارتے آئے، قالو، اور کہنے لگے، یا ابانا، او ہمارے ابو، انا، کہانی بنائی تھی انہوں نے، انا، بے شک ہم، ذہبنا، ہم چلے گئے، نستبقو، سپیڈ لگا رہے تھے، ریس لگا رہے تھے ہم، استباق سے، سباق بھی اسی سے، استباق کے معنی ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرنا، ریس لگانا۔ استابقہ، اس نے ریس لگائی، یستابقو، وہ ریس لگاتا ہے، نستابقو، ذہبنا نستابقو، ہم ریسیں لگانے لگے۔ ہم 10 بھائیوں نے کہا، او یار ذرا دیکھیں آگے کون نکلتا ہے، کس کی سپیڈ زیادہ ہے، ہم سپیڈ لگانے لگے، وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑا، یوسف کو، اندہ، پاس، متاع، سامان، متاعنا، اندہ متاعنا، اپنے سامان کے ساتھ یوسف کو بٹھایا اور ہم 10 بھائی ریسیں لگانے لگ گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ آپ کا ڈر بالکل ٹھیک تھا، آپ نے کہا تھا نا اس مجھے خطرہ ہے بھیڑیا نہ کھا جائے، ابو جی کھا گیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ، دل میں تو چور تھا نا، تو کہنے لگے وَمَا أَنْتَ، اور آپ نہیں ہیں، بِمُؤْمِنٍ، ماننے والے، لنا، ہماری، آپ ہماری بات مانیں گے نہیں ابو جی، وَلَوْ كُنَّا، اگرچہ ہم ہیں، صادقین، سچے، ابو ہم بڑے سچی سچی باتیں سنا رہے ہیں آپ کو، آپ مانیں گے بھی نہیں، اس پہ دوسرا رونا آ رہا ہے، اس پہ مجھے اور رونا آ رہا ہے، پہلے بھائی کا غم، پھر آپ مانیں گے نہیں، اس پر اور غم۔ کتنے ڈرامے باز قوم ہے۔ وَجَاءُوا، اچھا جی ڈرامہ کچھ بنا دیا ہے، ابا جی یقین نہیں مانیں گے نا، اب دلیل دے رہے ہیں ابا جی کو، یعنی ابا جی آپ نہیں مانیں گے، اب یہ دیکھیں، یہ دلیل دیکھیں، اب دلیل کیا تھی سنیے، دلیل بھی احمقانہ، پھنس گئے، دلیل پہ پھنس گئے، حالانکہ ایسے ابو شاید مان بھی لیتے، تو دلیل تھی اس پہ پکے پھنس گئے۔ وہ کیسے؟ وَجَاءُوا، اور وہ آئے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، یوسف کی قمیص پر، اس کی قمیص اتار لی پہلے انہوں نے، اس کو جب ڈالا نا قمیص اتار دی تھی، اور حضرت یوسف کی کیوں ڈرامہ بنانا تھا نا، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، ان کی قمیص پر انہوں نے بے دمن، خون لگایا، کاذبن، جھوٹا خون، مثلا اپنی وہاں جا کے آخر پکنک منانے گئے تھے، کوئی دمبا تو ذبح کیا ہوگا، کوئی بھیڑ ذبح کی ہوگی، اس کا خون جو ہے نا یوسف کے کپڑوں پہ یوں مل دیا، اس کے کپڑوں پہ جھوٹا خون لگا کے آ گئے اور کہہ کے دکھایا، ابو یہ میرا بھائی کی قمیص اور یہ بیچارے کا خون، ابو جی بڑا ظلم ہو گیا، میرے بھائی کو بھیڑیے کھا گئے۔ کہتے ہیں روایت میں آتا ہے، یہاں نہیں لکھا، جب یہ کھایا بے وقوفوں کو یہ بھول گیا کہ بھائی جس بھیڑیے نے
بھائی کو آ کے دانت کاٹتے ہیں، قمیص اتار کے تو نہیں کاٹا نا، عقل استعمال کرتے، عقل استعمال کرتے. جب بھیڑیا آیا اس نے بھائی کو کھایا، یہ تو نہیں کہا میاں ذرا قمیص اتارو میں پھر کاٹوں گا. تم قمیص کا اتارو پھر میں تمہارا گوشت نوچوں گا. اچھا جی یوں سمجھ لیں کہ وہ پہلے ہی قمیص اتاری ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے یوسف کو کھایا کاٹا تو پھر قمیص وہاں کہاں آ گئی؟ تو جھوٹا قمیص تو لگا دیا لیکن قمیص صحیح سالم تھی. حضرت یعقوب کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ڈرامہ ہے، کیونکہ بھیڑیا اتنا سمجھدار اور اتنا مہذب نہیں ہوتا کہ بندے کو کھائے اور اس کی قمیص سلامت رہے. تو حضرت یعقوب نے فرمایا بل بل کے سولت، خوبصورت بنا کے دھوکہ دیا ہے، لکم تمہیں، انفسکم تمہارے دلوں نے، یہ تمہارے اپنی طرف سے تمہیں دھوکہ ملا ہے. امرن معاملے میں، یہ معاملہ تم نے خود گھڑ لیا ہے، تمہارے دلوں نے یہ معاملہ خود گھڑ لیا ہے. تمہارے اندر کوئی خواہش تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ معاملہ تم نے خود گھڑ لیا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب کو آخر تک امید رہتی ہے کہ میرا یوسف مجھے ملے گا. یہ وجہ تھی، ان کا ڈرامہ غلط تھا. سن رہے ہو ڈرامے باز؟ ڈرامہ بناتے ہیں تو پھر پورا بناتے ہیں. لیکن حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ فصبر جمیل. تو صبر جمیل ہی اب میرے پاس ہے اور کچھ نہیں. نہ تو اعلان کیا جا سکتا ہے، بھیجنا ہے ڈھونڈنے کے لیے تو وہ بھی تو تمہیں بھیجوں گا، تو تم نے اسے ڈھونڈ کے کہاں لانا ہے. تو حضرت یعقوب نے سرنڈر کیا لیکن دل نے سرنڈر نہ کیا. فرمایا فصبر جمیل، چلے جی صبر جمیل ہی میں اختیار کروں گا. واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے. علامہ، اس بات پر جو تصفون تم بیان کر رہے ہو، تم جو گھڑ رہے ہو، تم جو ڈسکرائب کر رہے ہو. تصفون، یو آر ڈسکرائبنگ، تم جس طرح ڈسکرائب کر رہے ہو اس پر میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سے میں مدد مانگ سکتا ہوں، اللہ سے ہی مدد مانگی جائے گی. اوکے جی، کہانی اس طرف کی سامنے آ گئی. اب دوبارہ جاتے ہیں جنگل کی طرف. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں، اللہ نے انتظام کر لیا ہے. وجاءت سیارتن، اور ایک قافلہ آ گیا. فارسلوا، تو انہوں نے بھیجا. واردہم، اپنا پانی لینے والا. فادلا، تو اس نے لٹکایا. دلوہو، اپنا ڈول. اس نے کنویں میں 2 ڈول ڈالا. کس لیے؟ کس نے بھیجا؟ قافلے والوں نے. ایک مشرقی اردن سے ایک قافلہ آ رہا تھا جو مصر جانا تھا. وہ رستے میں جنگل میں رکا پانی کے لیے. پتہ چلا کنواں ہے تو کنویں میں آ کے انہوں نے اس بندے کو بھیجا جس کی ذمہ داری ہوتی ہے پانی لے کر آنا. وہ گیا، اس نے ڈول ڈالا اسی کنویں میں. قال یا بشرا ھذا غلام، گیا تھا پانی لینے، آگے تو بڑی قیمتی چیز مل گئی، پورا انسان مل گیا. قال یا بشرا، کہنے لگا او خوشخبری، اناؤنسمنٹ، اور بڑی تازہ خبر ہے، بڑی اچھی خبر ہے. ھذا غلام، یہ بچہ مل گیا. غلام کے معنی لونڈا. غلام اس کو کہتے ہیں جوانی سے کچھ پہلے کی جو عمر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اس بچے کو غلام کہتے ہیں. وَأَسَرُّهُ، تو انہوں نے اس کو چھپا لیا. اسرو، انہوں نے چھپا لیا. اس غلام یعنی بچے کو بضاعتن، سامان کے طور پہ. چلو جی بہت سارا تجارت کا سامان ہم اردن سے مصر لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی سامان ایک اور ہو گیا، اس کو بھی بیچیں گے اور پیسہ ملے گا، اور اس کا تو زیادہ پیسہ ملے گا. جیتا جاگتا سامان ہے، بولنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، پڑھنے، دیکھنے والا، بولنے والا سامان ہے. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تو جانتا ہے نا جو وہ کر رہے ہیں. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا ایک شان بیان فرمائیں گے. اس سے ایک نیا واقعہ پیش آئے گا، ایک پوری نئی کہانی، ایک پورا ایک نیا واقعہ، اور پوری امت نکلے گی اس سے.
وشروہ، اور انہوں نے اس کو خرید لیا۔ یہ کس نے کس کو خریدا؟ یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، انہوں نے اسے خرید لیا۔ بعض تو یہی کہتے ہیں کہ مصر کے وہ تو ایک آدمی تھا خریدنے والا، سوری وشروہ، انہوں نے اس کو بیچ دیا، میں بھول گیا، وشروہ، انہوں نے اسے بیچ دیا۔ اب یہ قافلے والوں نے اس بچے کو بیچا یا بھائیوں نے؟ ایک رائے یہ ہے کہ ایک بھائی جو یہودا نام کا تھا وہ باقاعدہ آتا رہتا تھا دیکھنے کہ یوسف کو چھپ کے کھانا بھی دے جاتا تھا، ہمدردی تھوڑی سی تھی تو وہ آ کے تھوڑا سا کھانا بھی دے جاتا تھا۔ 2 دن تک ایسے کھانا دیتا رہا، تیسرے دن آیا تو دیکھا کہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور انہوں نے بچہ نکال لیا ہے۔ ان کو جا کے کہا، وہاں پہنچا تو باقی بھائی بھی پہنچ گئے، تو انہوں نے ڈرامہ یہ کیا، ان کو کہا یہ ہمارا گھر کا غلام تھا، ہمارا لونڈا تھا، یہ بھاگ کے ادھر آ گیا ہے، ہم سے بھاگ آیا، بس اب ہم اسے بیچتے ہیں، بس اسے تم لے جاؤ، بس تھوڑے سے پیسے جو دینے ہیں دے دو۔ انہوں نے کہا بڑا سستا بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے خرید لیا۔ آگے ہم مصر میں جا کے جیسے اور تجارت کا سامان بیچیں گے اس کو بھی بیچ دیں گے۔ ایک رائے یہ بھی ہے۔ تو اس رائے کے مطابق وشروہ، ان بھائیوں نے اس بھائی کو بیچ دیا، بثمن، قیمت سے، بخسن، گھٹیا قیمت سے، بہت تھوڑی قیمت سے۔ اصل میں تو ان کا کام تھا اس کو بھیجنا، تو اگر تھوڑے سے 2-3 ٹکے بھی ساتھ مل رہے ہیں تو وہ بھی چلیں، علاوہ ہی ہے نا۔ تو بھائیوں نے چند ٹکوں کے عوض حضرت یوسف کو بھیج دیا، دراہم معدودہ، گنتی کے کچھ درہم تھے، دراہم بڑی گھٹیا قیمت، کم قیمت میں بیچ دیا، دراہم درہم تھے، معدودہ گنتی کے، کاؤنٹیبل، معدودہ کے معنی عدد سے ہے نا، عدد کے معنی کاؤنٹنگ۔ انہوں نے گنتی کے چند سکوں کے عوض حضرت یوسف کو، بچے کو بیچ دیا۔ وکانو، اور وہ تھے، فیہ، اس بچے کے بارے میں، من الزاہدین، ویسے ہی بیزار تھے، اس کو ویسے ہی کوئی قیمت نہیں دیتے تھے بھائی۔ تو زاہد کے معنی ہوتا ہے جو کسی چیز کو بے قیمت سمجھے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں بڑے عابد و زاہد ہیں۔ کیوں کہتے ہیں عابد؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اور زاہد کیوں کہتے ہیں کہ دنیا ان کے نیچے نزدیک گھٹیا ہوتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ دنیا کی کمائی میں نہیں لگتے، وہ آخرت کی کمائی میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ زاہد ہیں۔ زاہد کے معنی جو کسی چیز کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ تو یہ بھائی بھی حضرت یوسف کو اہمیت نہیں دے رہے تھے۔